جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت وسلام، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی کہ میں اور آپ آج کے یوم سعید میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور ساماں بنائے، آمین۔ ماہ جمادی الثانی جاری و ساری ہے، غالباً کو 15-16 جمادی الثانی ہے آج۔ آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضور تاجدار صداقت، پیکر صدق و صفا، منبع جود و عطا، مرکز مہر و وفا، حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہوتا ہے۔ تو جمادی الثانی کا پورا مہینہ ہی آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت اور آپ کے فضائل اور آپ کی بارگاہ میں ہدیات عقیدت و محبت پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس نوکری کو بارگاہ صداقت میں قبول فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے تصدق سے اپنے ہر پہلو میں صداقت کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جو آیت کریمہ میں نے دوران خطبہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کو بیان کیا، اور خصوصی طور پر جو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی شان معیت ہے، مقام معیت ہے غار ثور کے اندر، اس کو بیان کیا گیا۔ میری رسالت کے مطابق غالباً کوئی 15 ایسی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں، آپ کی شان میں نازل کی۔ اس سے زائد ہو سکتی ہیں، کم نہیں ہے۔ 15 آیات کا ذخیرہ، اور حدیث کا تو بے شمار ذخیرہ ہے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کمالات پر مبنی ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ آپ کی جملہ شانوں کی سردار شان جو ہے اس کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس کو دیکھ کر جناب سیدنا فاروق اعظم بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے، بھائی ابو بکر یہ نیکی آپ مجھے دے دیں۔ تو کائنات صحابہ میں یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا کیا۔ اور ان اعزازات کی تاریخ کا جو سب سے بڑا اعزاز ہے، جو سب سے بڑا ٹائٹل ہے، اللہ نے جو قرآن میں جناب سیدنا ابو بکر کو دیا، وہ کسی اور کا مقسوم نہیں ٹھہرا، اور وہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا، آگے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے، جب وہ اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے، جب وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے۔ کسی کو زبان نبوت سے یہ اعزاز میسر آیا کہ زبان نبوت سے اس کے لیے صحابی کا لفظ استعمال ہوا۔ اکثر صحابہ ایسے ہیں جن کی تاریخ، اسماء الرجال، سیر یا اس جیسی احادیث سے علماء نے جانچ پڑتال کر کے پتہ لگایا یہ بھی صحابی تھے، یہ بھی صحابی تھے، یہ بھی صحابی تھے، لیکن جناب سیدنا ابو بکر صدیق وہ واحد شخصیت ہیں جن کا صحابی ہونا نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ ٹائٹل حاصل ہے، یہ اعزاز حاصل ہے۔
دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اعزاز 1,24,000 یا 1,44,000 صحابہ ہیں، ان میں سے کسی کو عطا نہیں کیا۔ یہ عطا کیا ہے تو تاجدار صداقت جناب سیدنا صدیق اکبر کو عطا کیا کہ اللہ پاک نے انہیں خود صحابی کہا۔ یہی نسقتی کی وجوہ کی بنیاد پر اگر کوئی بندہ آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ باقی صحابہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر نہیں، گمراہ کہہ سکتے ہیں، فاسق و فاجر کہہ سکتے ہیں، لیکن تاجدار صداقت جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی صحابیت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، تو آپ کی صحابیت کا انکار کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معیت خاص کے لیے، خاص توجہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر کا انتخاب کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ 13 نبوی میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ یہ سفر کا مہینہ تھا، 26 صفر المظفر کی تاریخ تھی۔ اس سے پہلے حضور علیہ السلام نے دیگر صحابہ کو حکم دیا، صحابہ اب مکہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے، لہٰذا تم مدینہ کی جانب یا حبشہ کی جانب یا جس جانب مرضی جانا چاہیں ہجرت کر جائیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم بھی ہجرت کر گئے، جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر گئے۔ تاجدار صداقت نے عرض کی بندہ نواز میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور جان عالم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صدیق تیار رہنا، ہم کبھی بھی ہجرت کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں، جب مجھے حکم ربی ہوگا ہم اس وقت ہجرت کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر اس دن سے آپ نے تیاری شروع کر دی۔ آگے چل کے آپ سماعت کریں گے، جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت شروع کر کے دروازہ صدیق اکبر پہ پہنچے، یہ نہیں تھا کہ جناب صدیق اکبر آرام کر رہے ہوں، آپ کو جا کے جگایا گیا، نہیں، ادھر سے حضور نے دروازہ کھٹکایا، فوراً دروازہ کھل گیا، جناب صدیق اکبر پہلے تیار تھے۔ 26 صفر کو حضور علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ سفر ہجرت اختیار کریں۔ یہ جو آج کل جس مقام پہ مکہ ٹاور ہے نا، اس کے بیک سائڈ پر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاشان اقدس تھا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا، سارے صحابہ ہجرت کر گئے، جناب فاروق اعظم، جناب امیر حمزہ۔ تو ابو جہل نے کہا ہمیں ان دو شخصیات سے ڈر تھا، یا فاروق اعظم سے یا جناب سیدنا امیر حمزہ سے۔ اب یہ جا رہے ہیں، شام ہو لینے دو، ہم نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کا کام تمام کر دیں گے، آپ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ شہید کر دیں گے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ محبوب کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا تھا۔ پھر میٹنگ ہوئی، دیگر قبائل کے بڑے بڑے جری پہلوان اکٹھے کیے گئے، 313 کے لگ بھگ۔ ان کو حضور علیہ السلام کے رات ہوتے ہی حضور کے حجرہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، تلواریں ہاتھوں میں ہیں، انتظار کر رہے ہیں کب جان عالم باہر آئیں اور ہم نعوذ باللہ معاذ اللہ کام تمام کر دیں۔ جناب علی المرتضیٰ ساتھ ہیں، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اے پیارے آقا آپ عازم مدینہ ہوں، آپ ہجرت کر جائیں، اور اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ہجرت کے سفر میں ابو بکر کو بھی ساتھ لیں۔ اچھا، سفر میں مشکل وقت میں بندہ ساتھ اسی کو لیتا ہے جو سب سے بڑا وفادار ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ قریبی ساتھی ہوتا ہے، بندہ اس کو اپنا جو رازدان ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہجرت کی رات جس کے لیے بارگاہ خدا بندی کا انتخاب جس کے لیے ٹھہرا، اور تاجدار کائنات نے جس شخصیت کا انتخاب کیا، وہ تاجدار صداقت جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات تھی۔ حکم ہوا علی کو بستر پہ سلائیں اور ابو بکر کو ساتھ لے کر آپ ہجرت کر جائیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم دیا، اے علی یہ ننگی تلوار جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو سرہانے رکھو اور بستر پر سو جاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ کہہ سکتے تھے، دلیلیں دے سکتے تھے، آقا میں تو میدان جہاد کا بہادر ہوں،
میں تو کافروں کا کام تمام کرنے والا ہوں، آپ مجھے بستر پہ سلا رہے ہیں۔ کہہ سکتے تھے، لیکن بارگاہ حریم ناز میں، قدس میں اونچی آواز سے بولنا بھی گستاخی ہے۔ صحابہ سمجھتے تھے جو حضور بولتے ہیں وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، آقا اپنی طرف سے نہیں بولتے، وہ تو وہی بولتے ہیں جو وحی خدا ہوتا ہے۔ عرض کی بندہ نواز میں حاضر جناب علی المرتضیٰ بستر نبوت پہ سو گئے۔ اس میں راز تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی، یہ ابو جہل کی امانت ہے، یہ عتبہ کی امانت ہے، یہ شیبہ کی امانت ہے، یہ امیہ بن خلف کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت، یہ فلاں کی امانت۔ تھے تو وہ کافر، لیکن اگر امانت کا معاملہ ہوتا انہیں اپنی بیویوں پر اعتبار نہیں تھا، انہیں اپنے بچوں پر اعتبار نہیں تھا، انہیں اپنے بھائیوں پر اعتبار نہیں تھا، انہیں دوست احباب پر اعتبار نہیں تھا۔ وقت کا ابو جہل، کائنات عالم کا سب سے بڑا دشمن، وہ بھی مکہ کی گلیوں میں واضح اعلان کرتا، لوگوں اگر کائنات عالم میں کسی نے کسی کو امین دیکھنا ہے تو وہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل بھی یہ اعلان کرتا، اگر کسی نے سچے آدمی کو دیکھنا ہے وہ محمد بن عبداللہ ہیں۔ وہ تھے تو کافر، لیکن اگر امانت رکھوانا چاہتے تو حضور کے حریم ناز میں امانتیں رکھواتے۔ حضور نے فرمایا تم یہ امانتیں رکھو، کل یہ امانتیں ان کے سپرد کر کے تم بھی پیچھے آ جانا۔ بدبخت قسم کا مورخ ہے جو رات کے اندھیرے میں لکھ دے نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ جس خدا نے یہ کائنات مصطفیٰ کے لیے بنائی تھی اس سے علم کو چھپا کے رکھا۔ نہیں، نعوذ باللہ۔ حضور نے فرمایا یہ امانتیں اپنے پاس رکھو، کل امانتیں دے کے میرے پیچھے آ جانا۔ اور جناب علی بھی کہتے ہیں میں اس رات ایسی عظیم شان نیند میں سویا، کیوں؟ مجھے پتا تھا آج کی رات مجھے موت نہیں آنی۔ زبان نبوت سے یہ جملے میں نے سن لیے ہیں، یہ امانتیں دے کے میرے پیچھے آ جانا۔ تو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے میدانوں میں گیا، بڑے بڑے عالی شان بستر پہ سویا، لیکن ایسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی جو ہجرت کی رات بستر نبوت میں مجھے نیند آئی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت ہے، میں اس جانب نہیں جانا چاہتا، وہ اسی ایک روایت میں ٹائم ختم ہو جائے گا۔ پھر اس بستر پر جب جناب علی المرتضیٰ سوئے روضۃ الریاحین کے اندر، اسی طرح الاصابہ کے اندر دیگر محدثین نے اس روایت کو لیا کہ اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا، فرشتوں جاؤ میرے علی کے سرہانے کھڑے ہو کر 35 والے سائڈ پر دائیں بائیں کھڑے ہو کر علی المرتضیٰ کا پہرا دو۔ وہ الگ روایت ہے۔ حضور وہاں سے کمرے سے نکل رہے تھے، ابو جہل نے آرڈر کیا، ننگی تلواریں جو لے کر جلاد قسم کے سپاہی کھڑے تھے کہ اندر چھانک کر نعوذ باللہ معاذ اللہ کام تمام کر دیں۔ وہ اندر جانے لگے، حضور نے دروازہ کھول دیا۔ اور پھر کیا تھا؟ قدرت کی طرف سے اعلان ہو رہا تھا، فرشتوں ذرا منظر تو دیکھو، یہ ظالم کیا میرے مصطفیٰ کا سر نعوذ باللہ معاذ اللہ کاٹیں گے؟ یہ سر کاٹنے کے لیے آئے تھے۔ جب حضور نے دروازہ کھولا، وہی کافر اپنی تلواروں کی نوکیں زمین پر گاڑ کر تلواروں کے دستوں پر پیشانیاں رکھ کے سو رہے تھے۔ حضور ساروں کو دکھاتے ہوئے ان کے جھرمٹ سے گزر کر میرے آقا مکہ کی گلیوں سے چلتے چلتے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پہ پہنچے۔ قربان جائیں صدیق اکبر کے اعزاز پہ۔ آج جو بندہ ایک دفعہ مدینہ چلا جائے نا، پھولا نہیں سماتا۔ میں نے حضور کا در دولت دیکھ لیا۔ ارے جو حضور کے در دولت پہ جائے وہ تو خوش بخت ہے ہی ہے، اس سے بڑھ کر خوش بخت کیا ہوگا جس کے دروازے پر خود جانے کائنات تشریف فرما ہو۔ اچھا، ہجرت کی رات حضور نے 2 انعام دیے۔ ایک انعام حضرت علی المرتضیٰ کو دیا اور ایک انعام تاجدار کائنات نے حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو دیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو جو انعام دیا وہ بستر دیا، بستر نبوت، عام بستر تو نہیں تھا۔ اللہ اکبر، بستر نبوت یہ انعام دیا۔ اللہ اکبر۔ اور تاجدار صداقت کو تو حضور علیہ السلام نے بنفس نفیس اپنا آپ ہی دے دیا۔ یہ 2 انعام، ایک علی المرتضیٰ کے ذمے، اللہ اکبر، ایک حضور علیہ السلام نے انعام جناب تاجدار صداقت کو دیا،
اور پھر دوسرا انعام کیا دیا جی؟ حضور علیہ السلام نے دیگر لوگوں کی امانتیں حضرت علی المرتضیٰ کے سپرد کی. گویا کہ ہجرت کی رات باقی لوگوں کی امانتیں مولا کائنات علی المرتضیٰ کے سپرد تھیں، اور جو امانت کل اور امامت کل تھی، کائنات عالم کی سب سے بڑی امانت تھی حضور جان عالم کی ذات، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کے سپرد تھی. حضور دروازے پہ گئے اور وہ رات خونی رات تھی. اللہ اکبر. ایک سیر ہے، ایک سفر ہے. اندازہ کریں جب سیر کی باری آئی، اللہ نے معراج کی رات سیر پہ جناب جبریل کو بھیجا. جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ کو لے کے آؤ، اور جناب جبریل لینے کے لیے آئے. جہاں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں. اور جب حضور کے سفر کی باری آئی، خونی سفر، ہر لمحے ہر ذرے پہ دشمن طاق لگا کے بیٹھا ہے، اس کے لیے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا گیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ حضور پہنچے، دکل باب کیا. جناب سیدنا صدیق اکبر نے دروازہ کھولا. حضور نے دیکھا تو جناب صدیق پہلے سے تیار ہیں. حضور نے پوچھا ابو بکر تجھے پہلے پتا تھا تیاری میں ہو، کیا وجہ ہے؟ سواریاں دو تیار کر رکھی ہیں، سامان بھی تیار ہے. حضور علیہ السلام کے اس یار غار نے کیا کمال جملہ اور محبت کا اظہار کیا. جناب سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے وہ وقت یاد ہے جس دن آپ نے کہا تھا. ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ کے اندر، تاریخ الخلفاء کے اندر امام سیوطی نے، دیگر محدثین نے لکھا، جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی بندہ نواز جس دن آپ نے حکم دیا تھا ابو بکر تیار رہنا، جب حکم ربی ہوگا ہم بھی عازم مدینہ ہوں گے. حضور میں خادم، میں عاجز، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا نوکر. جس دن آپ نے اعلان کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک میں رات کو کبھی نہیں سویا. ہر رات کو یہ تصور کرتا ہوں آج کی رات میری معراج کی رات ہوگی. سبحان اللہ. جب معراج کی باری آئی اللہ نے حضور کے معراج کی اللہ نے جبریل کو بھیجا جاؤ. اچھا باقیوں کے لیے ہجرت تھی، یہ سفر خانہ کعبہ کے لیے ہجرت، وطن کو چھوڑنا یہ آسان کام تو نہیں. ہجرت تھی، بیت اللہ کے لیے ہجرت، حریم کعبہ کے لیے ہجرت، صفا مروہ کے لیے ہجرت. لیکن جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی یہ ہجرت نہیں تھی، یہ سفر ہجرت آپ کی معراج تھی، آپ کی معراج تھی. اور معراج اللہ اکبر، جب حضور کی معراج کی باری آئی اللہ نے جبریل کو بھیجا. جب جناب صدیق اکبر کی معراج کی باری آئی اللہ نے معراج والے نبی کو بھیجا، سبحان اللہ. جناب جبریل کو بھیجا جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ، آج کی رات معراج کی رات ہے. لیکن جب جناب صدیق اکبر کی معراج کی رات آئی تو اللہ نے معراج والے مصطفیٰ کو بھیجا، جاؤ خود صدیق اکبر کے دروازے پہ صدیق کو ساتھ لے کے آؤ. سبحان اللہ. سبحان. دروازہ کھولا تو صدیق اکبر پہلے تیار، 2 سواریاں حاضر ہیں. حضور نے فرمایا اے ابو بکر میرے اللہ کا حکم ہے ہجرت کر جائیں، اور اللہ کی طرف سے حکم ہے آپ کو بھی ساتھ لے کے جاؤں. عرض کی حضور غلام حاضر ہے. 2 سواریاں تھیں. جناب صدیق اکبر نے ایک سواری حضور کو پیش کی، ایک سواری اپنے لیے رکھی. یہ جو حرم شریف کا جو مین گیٹ ہے آگے 2 روڈ نکلتے ہیں، چھوٹی کبری جو ہے اس کے ایک شارع ابراہیم خلیل کی طرف جاتا ہے، اور ایک چھوٹی گلی والا راستہ جس کو شارع الہجرہ کہتے ہیں، اس راستے سے، کیونکہ جناب صدیق اکبر کا گھر بھی ادھر تھا مکہ ٹاور کے پیچھے. میں جب گیا تھا تو اس وقت پہاڑی تھی، اب تو میرا خیال ہے وہ ختم ہو گئی ہے 2017 میں. اس پہاڑی کے آس پاس جیسے ہمیں لکھا ملتا ہے یا جیسے لوگوں نے بتایا، اس جگہ پر حضور نے جناب صدیق اکبر کو ساتھ لیا، اور اس راستے سے ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام نے سفر کا آغاز کیا. یہ سفر کا مہینہ تھا، 13 نبوی تھی. حضور علیہ السلام نے سفر، رات کے اندھیرے میں سفر کا آغاز ہوا. آپ جانتے ہیں مکہ سے 3 میل کی مسافت پہ غار ثور ہے. مکہ کے دائیں سائڈ پر 3 میل کی مسافت پہ، 1 میل کے اندر غالباً کو 1.5 کلومیٹر ہوتا ہے، تو آپ خود حساب لگا لیں. 3 میل کی مسافت پہ غار ثور. یہ راستہ یہ 2 نفوس قدسیہ کا قافلہ جا رہا تھا. ابو جہل نے پیچھے اعلان کر دیا کہ محمد نے مکہ کو چھوڑ دیا ہے، وہ مدینہ جا رہے ہیں.
جو محمد کی خبر لے کے آئے گا میں اس کو بے بہا انعام دوں گا۔ جناب صدیق اکبر کبھی حضور کے آگے آ جاتے ہیں، کبھی حضور کے پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں آ جاتے ہیں۔ محدثین نے لکھا حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا ماجرا ہے، کبھی دوڑ کے آگے آ جاتے ہو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ عرض کی حضور میری زندگی کا محور اور مرکز آپ کی ذات ہے، میں آگے آتا ہوں تو آپ کی ذات کے لیے، میں پیچھے آتا ہوں تو آپ کی ذات کے لیے۔ ابو بکر ہے، غلام ہے، خادم ہے، خادم کے ذل میں یہ خیال گردش کرتا ہے کہیں تکلیف دینے والا آگے سے نہ آ جائے، میں دوڑ کر آگے آ جاتا ہوں، تکلیف دینے والا پیچھے نہ آ جائے، میں دوڑ کر پیچھے سے آ جاتا ہوں۔ آقا میری زندگی کا مدار تو آپ کی حفاظت ہے۔ سفر جاری تھا، ایک شخص پیچھے سے آ گیا، ابو جہل کے سپاہیوں میں سے ایک شخص پیچھے سے آ گیا، اس نے آواز دے کے کہا من الرجل، یہ آپ کے آگے کون ہے؟ اس وقت جناب ابو بکر صدیق پیچھے چل رہے تھے، حضور آگے تھے، تو اس شخص نے آواز دے کے کہی اے ابو بکر من الرجل، یہ آپ کے آگے کون ہے؟ تاجدار صداقت پہ وہ وقت، وہ لمحات امتحان کے لمحات تھے۔ اگر یہ کہتے یہ محمد بن عبداللہ ہیں تو آج تک صدیق کے دشمن یہ کہتے کہ دیکھیں صدیق نے تو حضور پہ حملہ کروا دیا تھا، آپ کا امتحان تھا، اور اس امتحان کے نزاکت مآب لمحات میں اس کو سننے کے لیے، جواب کو سننے کے لیے آج عرش معلا کے ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی سن رہے ہیں صدیق کیا جواب دیتے ہیں۔ اگر جواب دیتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ ہیں تو ایمان باقی نہیں رہتا کہ حضور پہ حملہ کروا دیا، سچ بولتے ہیں تو ایمان باقی نہیں رہتا، حضور آگے ہیں حملہ ہو جائے گا، وہ شخص حضور کو نقصان پہنچا دے گا۔ اگر کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور شخص ہے، جھوٹ بول دیتے ہیں، تو آپ صدیق نہیں رہتے۔ صدیق تو کہتے ہی اسے ہیں جس نے خواب میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ تو بڑا نازک کھٹن مرحلہ تھا، ایمان بچاتے یا اپنی صداقت کو بچاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کامیاب کیا، ایسا کامیاب کیا اس امتحان میں۔ جناب صدیق اکبر سے اس نے جب کہا نا یہ من الرجل، یہ آپ کے آگے کون ہے؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے یہدین الرجل، تو اس ذات کو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تو اس ذات کو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ گویا کہ آپ کا انداز یہ بتا رہا تھا اے ظالم تو اس کو نہیں جانتا، اس کو تو کائنات عالم کا زمانہ جانتا ہے، تو ان کو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کون ہے۔ آپ نے فرمایا یا دین الرجل، یہ مجھے راستہ دکھا رہے ہیں، یہ میرے ہادی ہیں، یہ مجھے راستہ دکھا رہے ہیں۔ وہ سمجھا شاید ابو بکر کو مدینے کا راستہ نہیں آتا، اس لیے ایسا شخص ساتھ رکھا ہوا ہے جو ان کو راستہ دکھا رہا ہے۔ جناب صدیق اکبر کا امتحان، ایمان بھی بچ گیا، صداقت بھی بچ گئی۔ آج کل کے مورخین کو تو آپ کو پتہ ہے، انہیں تو بس ایک چھوٹا سا جملہ چاہیے، کوئی ذہن میں آ جائے، وہ لکھنے کے لیے ان کی قلمیں تو پہلے ہی تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا یہدینی الرجل، یہ مجھے راستہ دکھا رہے ہیں۔ وہ پیچھے چلا گیا۔ 3 میل کتنا ہوتا ہے؟ سفر کرتے کرتے جب غار ثور کے دہانے پہ پہنچے، پتلی زمین تھی، جب سواریوں کا چلنا دشوار ہو گیا تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق اور حضور علیہ السلام نے سواریوں کو چھوڑ دیا، پیدل چلنا شروع کر دیا۔ پیدل چل رہے تھے تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو دیکھا نا کہ پتریلی زمین، اور حضور علیہ السلام پتریلی زمین پہ چل رہے ہیں، بڑے لاڈ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ۔ عرض کی بندہ نواز صدیق کا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ آپ پتریلی زمین پہ چلیں، آقا آپ کے قدموں کا بوسہ دینے کے لیے تو عرش معلا بھی ترستا ہے، عرش معلا ترستا ہے۔ آقا میری خواہش ہے، بڑے لاڈ سے عرض کی، میری خواہش ہے آپ میرے کندھوں پہ تشریف فرما ہو جائے۔ اچھا اس واقعے کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا، شاید کوئی سمجھ لے یہ بس قصے کہانی ہے۔ اہل تشیع بھی اس واقعے کو مانتے ہیں، دیوبند مکتبہ فکر کے لوگ بھی مانتے ہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر کے، اہل سنت، یہ سارے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس واقعے پہ، غار ثور والے ہجرت کے واقعے پہ۔ جناب صدیق اکبر نے بڑی محبت سے لاڈ سے عرض کی، حضور علیہ السلام نے لاڈ کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔
اب کیا ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پر دو عالم کے سلطان تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایڑیاں مبارک، آپ کے پائے اقدس، وہ پائے اقدس جو ایک دفعہ دیکھ لیتا حضور کے پاؤں کو دیکھ کر بھی کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ پاؤں کی نورانیت ایسی تھی، اس پہ شمائل کے اندر بے شمار حدیث ہیں۔ جناب صدیق اکبر کے سینے پہ حضور علیہ السلام کی ایڑیاں لگ رہی ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر عمر میں حضور سے 2 سال چھوٹے تھے، حضور علیہ السلام عمر میں 2 سال بڑے تھے جناب سیدنا ابو بکر صدیق سے۔ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق حضور کو کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور کا فاصلہ طے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب عالم، عجیب محبتوں کی تراوت۔ 2490 فٹ کی بلندی پہ ہے غالباً غار ثور، اس سے بھی کچھ زائد ہو سکتی ہے، کم نہیں ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا کے سفر کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، ہر حضور کا ہر صحابی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے ایمان کا محور، ہمارے ایمان کا مرکز ہے، ہر صحابی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے درجوں میں تفاوت دیا، کسی کا کم درجہ، کسی کا اس سے زیادہ، کسی کا اس سے زیادہ، کسی کا اس سے زیادہ۔ یہاں پہ میں بڑے 90 تولے جملوں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، حضور علیہ السلام حرم کعبہ میں ہیں، دیکھا 360 بت خانہ کعبہ کے اندر ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی ہے، حضور چھڑی کا اشارہ کرتے جا رہے ہیں، بت جو ہے وہ منہ کے بل گرتے جا رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا جی۔ آخر میں جو سب سے بڑا ہبل نامی بت تھا، خانہ کعبہ کی چھت کے ساتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ باندھا ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے کی چھڑی وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے چاہا کہ اس کو کسی طریقے سے اس کو بھی گرایا جائے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا کہ اے علی المرتضیٰ، آپ نیچے بیٹھیں، میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہوتا ہوں اور اس بت کو نیچے گراتا ہوں۔ یہ ہے نا جی، جناب حضرت علی المرتضیٰ نیچے بیٹھے، حضور علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ کے کندھوں پر، اس میں کبھی کوئی یہ نہ سمجھے نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ حضرت علی المرتضیٰ کا مقام کم ہو گیا، نہیں، واللہ وہ اپنی ذات اور شخصیت میں وراء الورا، جس کو حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا، حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ حضور فرماتے ہیں علی بیٹھیں، میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہوتا ہوں، اس بت کو گراتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ نیچے بیٹھے، حضور جان عالم نے ایک قدم حضرت علی المرتضیٰ کے کندھوں پہ رکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرنے لگے بندہ نواز، علی میں یہ مجال نہیں کہ بار نبوت کو اٹھا سکے۔ آقا کائنات عالم کے سارے معاملات کی لتاڑ اور وزن ایک طرف، آپ کے ایک قدم کا وزن ایک طرف۔ آقا مجھ میں سکت نہیں کہ میں بار نبوت کو اٹھا سکوں۔ پھر حضور علیہ السلام نیچے بیٹھے اور حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ نے اس حبل نامی بت کو نیچے گرایا۔ قربان جائیں تاجدار صداقت کے عشق اور محبت پہ۔ آج معراج، آج سفر ہجرت ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی معراج کی رات ہے۔ 2490 فٹ آپ نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، حضور کے مبارک پاؤں کو بوسے دیتے جا رہے ہیں، سفر کرتے جا رہے ہیں۔ اچھا، جب غار کے دہانے پہ پہنچے، سر پہ پہنچے، اللہ سب کو لے جائے، دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو غار ثور دیکھنی نصیب فرمائے، حضور کے اس سفر کے صدقے آپ کی مشکلات آسان فرمائے، معاشی طور پر آپ کو استحکام نصیب فرمائے۔ معاشی طور پہ استحکام ہوگا تو ہم عازم مکہ اور عازم مدینہ ہوں گے۔ غار کے دانے پہ پہنچے تو حضور علیہ السلام کے اس یار غار نے عرض کی حضور آپ یہاں پہ رکیں، میں جاتا ہوں اندر غار کو پہلے دیکھ آتا ہوں۔ حضور معراج کی رات جبریل ساتھ ہیں، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، حضور آگے جا رہے ہیں، جناب جبریل رک گئے۔ حضور نے فرمایا جبریل رک کیوں گئے، آگے کیوں نہیں چلتے؟ عرض کی بندہ نواز لو دنوت عن ملۃ لاخترقت فیہ، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ نورانیت،
خوشی کا سما جبریل رک گئے. ارے اس غار میں جانا تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے برابر تھا. صدیوں پرانی غار، پتہ نہیں کیا سے کیا بچھو، سانپ اور اژدہا جیسے اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنا تھا. لیکن صدیق اکبر پیچھے نہیں رکے، عرض کی آقا آپ باہر رکھیں، میں پہلے جاتا ہوں، غار کو آپ کے بیٹھنے کے قابل بناتا ہوں. سبحان اللہ سبحان. جناب صدیق اکبر اندر گئے. اب وہ غار کیا تھی؟ پچھو کا بسیرا، سانپوں کا بسیرا، اور وہ غار جگہ جگہ پہ سوراخ. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اتھینٹک حدیث میں کے واقعات ہیں کہ جناب صدیق اکبر نے اپنے کپڑوں سے ان سوراخوں کو بند کرنا شروع کیا. بند کرتے آئے. ذہن میں یہ تھا کہ اس سوراخ سے کہیں کوئی دیکھ نہ لے، اس سوراخ سے کوئی چیز اندر نہ آ جائے، حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. سارے سوراخوں کو بند کر دیا، حتیٰ کہ تہمت کے علاوہ سارے کپڑے ختم ہو گئے. غار کو بیٹھنے کے برابر قابل کیا، اور پھر ایک سوراخ باقی بچ گیا. تہمت تھی، تہمت تو کھول نہیں سکتے تھے. جناب صدیق اکبر نے دل میں یہ سوچا کہ چلو اس غار، اس سوراخ میں میں اپنی ایڑی رکھ دوں گا، ایڑی رکھ دوں گا. باہر آئے، آواز دی بندہ نواز، اب غار آپ کے بیٹھنے کے قابل اٹھ گیا، آپ تشریف فرماؤ. میں سمجھتا ہوں کائنات عالم کا کوئی بادشاہ اتنی خوشی محسوس نہیں کر سکتا. جب حضور اس غار کے اندر پہنچے نا، صدیق اکبر کے حسن انتظام کو دیکھا، جو حضور علیہ السلام کو قلبی کیفیات اور مسرت اور شادمانی محسوس ہوئی. کوئی شہنشاہ، کوئی بادشاہ اتنا خوش نہیں ہو سکتا جتنا حضور خوش ہوئے. جب حضور اندر پہنچے، حسن انتظام کو دیکھا، تو حضور علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر کو گلے لگایا. گلے لگا کر پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں. جناب تاجدار صداقت نے عرض کی حضور میری جھولی حاضر ہے. آپ نے گود بچھائی. جناب صدیق اکبر کی زندگی بھر کی 3 خواہشیں تھیں. پہلی خواہش آپ کی یہ تھی ان نظر الی وجہ رسول اللہ، یا اللہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے آنکھیں میری ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، سبحان اللہ، بس میں دیکھتا ہی رہ جاؤں. اللہ نے اس آپ کی خواہش کو پورا کیا. دوسری خواہش تھی انفاق و مالی علی رسول اللہ، مال میرا ہو، قدم مصطفیٰ کے ہوں، میں اپنا مال حضور کے قدموں میں نچھاور کرتا رہوں. آپ نے دیکھا ایسا مال نچھاور کیا، ہاتھ پھیر رہے ہیں کہیں سوئی باقی نہ رہ جائے. غزوہ تبوک کے موقع پہ دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. اور تیسری خواہش بیٹی میری ہو اور وہ نکاح حضور علیہ السلام کا. سبحان اللہ. اللہ نے تینوں خواہشیں پوری کی. آج حضور جناب صدیق اکبر کی گود ہے، حضور کا سر انور ہے، اور سب سے بڑی خواہش یہ تھی ان نظر الی وجہ رسول اللہ، آنکھیں میری ہوں اور مصطفیٰ کا چہرہ ہو. پھر 3 دن اور 3 راتیں جناب صدیق اکبر نے حضور کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھا. پھر کیا انعامات اور کیا میتیں اور کیا خاص توجہات. یہیں سے پھر آگے تصوف کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. تصوف یہاں سے آگے شروع ہوا. 3 دن اور 3 راتیں حضور علیہ السلام نے وہ خاص توجہ والا فیض جو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو دیا، اسی سے آگے انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ المبارک کو آگے بیان کریں گے. وآخر دعوانا